اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور پھر آپ پر درود نہ بھیجے، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے پاس اس کے ماں باپ میں سے دو یا دونوں میں ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، جنت کا حقدار نہ بن سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا، رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں رمضان جیسی نعمت عطا کی، رمضان جیسا رحمت و برکتوں والا مہینہ عطا کیا، اور اس نے اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادات کر کے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کر کے، زاروں قطار رو کے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین۔ مطلب جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائی وہ یقیناً ہلاک ہو گیا، پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس قدر رمضان میں ہوتی ہیں، باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، رمضان کے پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اعلان کرنے والے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے نیکی کرنے والے اب آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا، رمضان المبارک کا تو خیال کر لے، اب تو اپنے نفس پہ قابو کر لے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جب شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، وہ جو سب سے زیادہ بہکانے والا ہے، وہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، کہ اس کی نسوں میں خون کی طرح جیسے خون گردش کرتا ہے ایسے ہی اس کے ساتھ شیطان گردش کرتا ہے۔ وہ اس قدر وسوسے دینے والا، وہ اس قدر برائی کی طرف رغبت دلانے والا، وہ برائیوں کو مزین کرنے والا ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پابند سلاسل کر دیتے ہیں اس ایک مہینے میں، تاکہ وہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکے، تاکہ وہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مہینے میں آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر رہے ہیں، وہ آوازیں لگا رہے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آؤ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ یقیناً پھر وہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے بخشش نہ کروائی۔ اس قدر رحمتوں والے مہینے میں، اس قدر برکتوں والے مہینے میں بھی بندہ اپنی بخشش نہ کروائے، پچھلی زندگی پہ ندامت نہ ہو، اسے پچھلی تمام تر زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے شرمسار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت سے اس کے آنسو نہ نکلے، پھر یقیناً وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے اس رمضان جیسی نعمت کو پایا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر پروٹوکول دے رہے ہیں کہ شیاطین کو جکڑ رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر رہے ہیں، پھر بھی بندہ اپنی بخشش نہ کروائے۔ پھر سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، اور یقیناً وہ شخص پھر ہلاکت کا ہی باعث ہو گیا اس کے لیے وہ مہینہ، کہ اس مہینے میں بھی اس نے فائدہ نہ اٹھایا جس مہینے میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر جیسی رات عنایت کر رہا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے، یہ رمضان ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان اور قرآن دن کی تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے دن کا روزہ اور رات کی تراویح
جس نے دن میں روزہ اور رات کی تراویح پورے مہینے میں اس کا اہتمام کیا تو اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس بندے کی زندگی کے پیچھے کے تمام تر خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ جب روزہ دار روزہ افطار کرنے لگتا ہے، آپ دیکھیں کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کو پروٹوکول دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کے لیے اپنی رحمتیں نشاور کر رہے ہیں، اور پھر بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور رہے، پھر بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، پھر یقیناً وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور سچ فرما رہے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی،